السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے روحانی وظائف چینل پر، جہاں آپ کو ملتے ہیں دل کو سکون دینے والے مجرب وظائف، قرآنی عمل اور روحانی حل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سورہ محمد کے استغفار کا ایسا مجرب وظیفہ جس نے لاکھوں زندگیوں کو بدل دیا۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین، اللہ تعالی فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہ آیت استغفار کے سب سے طاقتور ذرائع میں سے ایک ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائے گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج آپ کو قرآن و سنت کے لحاظ سے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس نے میری زندگی بدل دی۔ ایک سچے واقعے پر مشتمل یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلوں کو حل کر دے گا۔ آج آپ کو میں وہ دل دہلا دینے والا واقعہ بھی بتاؤں گی جس نے میری تقدیر بدل گئی۔ ایک بہن جن کا نام سارہ تھا، کہتی ہیں میری زندگی کا ہر دن ایک دردناک سفر تھا۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، مگر حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ نہ تعلیم مکمل ہو پا رہی تھی، نہ رشتہ طے ہو رہا تھا، اور گھر میں بھی رزق کی تنگی، والدین کی بیماری اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ایک رات میں بالکل ٹوٹ چکی تھی، ساری دعائیں جیسے بے اثر ہو چکی تھیں۔ میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، آخر کب تک میری زندگی بدلے گی؟ کیا تو میری دعا سنتا نہیں؟ اسی رات میں نے یوٹیوب پر روحانی وظائف کا ایک چینل کھولا اور فوراً میں نے ان کو میل کر دی، اپنا سارا دکھ درد بیان کر دیا، جہاں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ وہ کہتی ہیں دل کو جیسے کچھ سکون ملا، اور مجھے یہ سارا وظیفہ بتایا گیا کہ ہر تہجد کے بعد یہ وظیفہ کروں، اور آخر میں اللہ سے اپنے دل کی بات کروں۔ میں نے نیت کر لی، روز تہجد کے وقت اٹھنے لگی۔ حالانکہ نیند بہت پیاری تھی، ہر روز دل سے یہ آیت پڑھتی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید، اور زبان پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری تقدیر بدل دے۔ پہلا ہفتہ گزرا، کچھ خاص نہ ہوا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ دوسرا ہفتہ گزرا، دل کا سکون واپس آنے لگا۔ تیسرے ہفتے میری وہ تعلیم مکمل ہونے لگی جس کے لیے کئی سال رکی رہی۔ چوتھے ہفتے ایک اچھی جاب آفر ہوئی، بغیر کسی سفارش کے۔ پھر ایک دن وہ رشتہ طے پایا جس کی دعا میں نے برسوں سے کی تھی۔ والدین کی بیماری بھی بہتر ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر میں اندر سے بدل گئی۔ اب ہر تکلیف میں، ہر الجھن میں استغفار کی پناہ لیتی ہوں۔ سچ کہوں، سورہ محمد کی یہ ایک آیت نے میری پوری زندگی کو سنوار دیا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج آپ کے لیے وہی وظیفہ لے کر آئی ہوں جو میری ان بہن نے کیا۔ سورہ محمد کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو شخص روزانہ یہ آیت جو آج آپ کو بیان کرنے لگی ہوں پڑھ لیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو وہ خاص وظیفہ جو میری ان بہن نے کیا، آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور اس سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس وظیفے کا تعلق استغفار سے بھی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کروں گی کہ جب بھائیوں نے ظلم کیا لیکن صبر، دعا اور استغفار نے حضرت یوسف کو عزت عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری، غربت اور تنہائی میں جب بھی وہ استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے حضرت یونس علیہ السلام نے اس تسبیح سے مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کر لی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے؟ پاک صاف ہو جائیے اور اس وظیفے کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آیت استغفار کے سب سے طاقتور ذرائع میں سے ہے، اور اس کے آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے تہجد کے وقت۔ آپ نے اس وظیفے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 19 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت، گناہوں کی معافی، دل کا سکون اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19، یہ آیت 26ویں پارے میں ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19، یہ بہت ہی خاص ترین سورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، رزق میں برکت، شفا اور حفاظت، ہر قسم جو اگر کوئی آپ پر جادو، بندش یا رکاوٹ ہے تو آپ نے روزانہ یہ آیت 7 بار صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بیماریاں ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دن میں آپ کی حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ شروع کرنا ہے، تو روحانی وظائف چینل یہ جو ویڈیو ہے اس کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور میسج کرنا ہے کہ آج ہم وظیفہ شروع کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جب وظیفہ ختم کر لینا ہے اور دعا مانگنی ہے، آپ نے جب آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، تو ضرور آپ نے کمنٹ میں میسج کرنا ہے۔ تو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہے، کیونکہ روحانی وظائف چینل دراصل قرآن و سنت پر مبنی دعائیں اور اذکار ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب کرتے ہیں، اندرونی سکون عطا کرتے ہیں اور ہمارے مسائل کا روحانی حل پیش کرتے ہیں۔ یہ عمل بدعات نہیں بلکہ دین کا حصہ ہیں۔ تہجد جنت کا خزانہ ہے۔ تہجد کے وقت آسمان دنیا پر اللہ خود نزول فرماتا ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تہجد میں کیا گیا وظیفہ کئی گنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ کہ وظیفہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے اور اللہ ہمیں بلا سبب نہیں چھوڑتا۔ وظیفہ کرنا اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف مسائل کو حل کرتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو آخر میں اپنے ان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی، اگر آپ لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسان اقساط کے ساتھ، آسان طریقے سے، تو آپ لوگ ہمارے نیچے دیے گئے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن لنک پر میسج کریں، رجسٹر کریں، ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور دعا کی قبولیت اور روح کی پاکیزگی ہے، اور نیا روحانی آغاز، یہ سب کچھ عمرہ کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔